السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا يخلق شیئا وهم یخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 191 سے لے کر 198 تک، یعنی 191 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی، یہاں سے لے کر کے 198 آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی ہے۔ مشرکین کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو، جھوٹے معبودوں کو جو پکارتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، کسی کو نفع پہنچانے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی جو پوجا کرتے ہیں ان کا بھی کچھ فائدہ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو مشرکین کے جھوٹے معبود ہیں ان کی پوجا کرنے والے ان معبودوں سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن جھوٹے معبود کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ ایشرکون ما لا يخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ یخلق شیئا ما لا يخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، جبکہ یہ خود ہی پیدا کیے گئے، کیونکہ جتنے بھی معبودان ہیں وہ کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ یہ کچھ بھی پیدا نہیں کیے ہیں اور کچھ پیدا کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 73-74 کے اندر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم لوگ پکارتے ہو، جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، اگر سب کے سب مل بھی جائیں، سب کے سب ایک دوسرے کا سپورٹ بھی کرنے لگے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے اوپر جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں ان کے پجاری، اگر اس میں سے ایک ذرہ لے کر کے اڑ جائے، بھاگ جائیں، تو اس کو بھی وہ لوگ نہیں چھین سکتے، اس کو نہیں لا سکتے واپس، ایسے یہ کمزور ہے۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا بھی کمزور اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ نے آگے مزید کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کر سکے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والا بھی ہے اور سبھی پر غالب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محترم سامعین کرام، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ ایسے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے مزید فرمایا ولا یستطیعون لهم نصرا، یہ جو معبودان ہیں جن کی پوجا کی جا رہی ہے، یہ اپنے عابدوں کی، اپنی عبادت کرنے والوں کی بھی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، اور ولا انفسهم ينصرون، اور اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ان کو توڑنا شروع کر دے، پھوڑنا شروع کر دے تو یہ اپنی بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔
ابھی قبر کے اندر جو لیٹا ہوا ہے، جس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا ہے، اگر اس کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا جائے تو کیا وہ کچھ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا، نہیں کچھ کر پائے گا وہ۔ ویسے ہی یہ جو معبودان ہیں، ان کو اگر کوئی توڑنا پھوڑنا شروع کر دے تو کچھ نہیں کر پائیں گے یہ۔ اور اس کی مثال موجود ہے سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے پورا واقعہ کہ یہ بتوں کے گھر میں گھس گئے اور گھس کر کے سب کو تہس نہس کر دیا۔ کوئی کچھ کر پایا؟ نہیں کر پایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اپنے عبادت کرنے والوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے اور یہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مزید ان کی تردید کرتے ہوئے آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو کسی چیز کے لیے بلاؤ یا یہ کہو کہ ہم تم سے ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کے لیے بلاؤ یا کسی دوسری چیز کے لیے بلاؤ، لا يتبعكم، تمہاری بات نہیں مانیں گے وہ۔ اللہ نے فرمایا سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو پکارو چاہے تم چپ رہو، یہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ برابر ہے، یہ دونوں چیز برابر ہے، ان کو پکارو تب بھی برابر، نہیں پکارو تب بھی برابر، کچھ بھی سننے والے نہیں۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ جو مشرکین اللہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وہ چیزیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ چیزیں یا وہ جھوٹے معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، یہ تمہاری ہی طرح سے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ عباد امثالکم کا مطلب تمہاری طرح سے ہیں، تم سے الگ نہیں ہیں۔ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس ہو، ویسے یہ بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ نے مزید آگے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ واقعی تمہارے معبود ہیں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو تم ان کو پکارو، تمہاری پکار کو ان کو سننا چاہیے، تمہاری بات کو ان کو ماننا چاہیے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن تم پکارو گے تو وہ سنیں گے نہیں، تمہاری مدد نہیں کریں گے، تم کو فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے، تم اگر مشکلوں میں پھنسے ہو تو تم کو نہیں چھڑا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا کہ یہ جو معبودان ہیں جھوٹے جن کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو، اس سے بہتر تم ہو، یہ تم سے بہتر نہیں۔ کیسے؟ اللہ نے آگے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہے جس سے وہ چلتے ہو؟ پیر تو نہیں ان کے پاس، تمہارے پاس پیر بھی ہے، تم پیر سے چلتے ہو، ابھی یہاں رہتے ہو ابھی کہیں اور چلے جاتے ہو، اس سے بہتر تم ہو۔ اللہ نے دیکھی کیسے تردید فرمائی الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ آگے مزید فرمایا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم ان سے بہتر ہو کیونکہ تمہارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں جس کو تم یوز کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ قل ادعوا شرکاءکم، آج کل کیا ہے کہ ذرا سا ان کے باباؤں کے خلاف بولے تو کیا میرے بابا ناراض ہو جائیں گے نا تو تم کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ادعوا شرکاءکم ثم کیدون، اپنے تمام کے تمام جھوٹے معبودوں کو بلاؤ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر میرے خلاف پلان کرو، فلا تنظرون، اور مجھ کو مہلت بھی مت دو، دیکھیں کہ تم لوگ ہمارا کیا بگاڑی ہو۔ مطلب یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جو نہ صرف یہ کہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے، اللہ کے سچے ولی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کتاب، سچی کتاب نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ولی ہے۔ کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ولی ہے۔ وہ اللہ جس نے سچی کتاب نازل فرمائی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کا بھی ولی ہے، دوست ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہی باتوں کی کو پھر سے ریپیٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ،
وہ لوگ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں دیکھو مورتیاں بنتی ہے نا، اس کو آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، مورتیوں کے آنکھ رہتے ہیں نا، دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر آپ ان کو کچھ بتلانے کے لیے بلائیں یا ان کو پکاریں یا ان سے کچھ مانگے یا ان سے خیر و بھلائی مانگے، لا يسمع، وہ نہیں سنیں گے، وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ آگے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھتا رہتا ہے، آنکھ ہے اس کا کھلا ہوا، نہیں، کہیں کہ ایسا لگے گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بے جان ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے محفوظ فرمائے اور خالص توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا